دین میں وہ کام نہ کیجئے جو دین کے اندر اضافہ ہو، جس کا ثبوت ہمیں احادیث سے نہ ملے، جس کا ثبوت ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فہم سے نہ ملے۔ اس مسئلے میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ آج کے دور کے بلکہ پوری دنیا کے آپ پیروں، فقیروں، بزرگوں، بابوں، حضرتوں، شیخوں، مرشدوں کو اکٹھا کر لیں تو وہ سارے مل کے بھی ایک ابو بکر صدیق کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو پیارے بھائی، جب کسی صحابی نے وہ عمل جو آج تم پیروں، فقیروں، بابوں کے ساتھ کر رہے ہو، یہ ابو بکر صدیق کے ساتھ نہیں کیا۔ آج کی کیفیت تو یہ بن چکی ہے کہ اگر پیر کے نام کوئی بلی منسوب ہو، وہ بلی مر جائے تو اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ پیر کے نام پر کوئی اونٹنی منسوب ہو، اس اونٹنی کو دفنا دیا جاتا ہے اور اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ سیدنا حسین کے نام پہ کوئی گھوڑا منسوب ہو جھوٹ کی بنیاد پر، تو اس گھوڑے کے مرنے پہ اسے دفنا دیا جاتا ہے اور اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ پیر جیلانی کے دروازے پہ بیٹھا ہوا کوئی کتا کیوں نہ ہو، تو اس کتے کی شان کے اندر مولوی 3 منٹ 4 منٹ تک کتوں کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ جو غوث پاک کے در پہ کتا بیٹھتا تھا وہ دنیا کے پیروں سے افضل ہے، دنیا کے پیروں سے افضل ہے۔ غوث پاک کا کتا جس کی شان ہے، غوث پاک کے کتے کی شان ہے، وہ دنیا کے پیروں سے افضل ہے۔ غوث پاک کے کتے کا یہ مقام ہے۔ پیارے بھائی، امت میں افضل ترین ہستی پیارے نبی کے یہ 4 خلفاء ہیں، خلفاء راشدین۔ ان کے ساتھ کسی صحابی نے وہ ماجرا نہیں کیا جو آج تم اپنے پیروں، فقیروں، مولویوں، صوفیوں کے ساتھ کرتے ہو۔ لہذا دین وہی ہے جو اصحاب محمد نے سمجھا ہے۔ تم بھی تبھی مسلمان بنو گے جب اس راستے پر چلو جو راستہ اصحاب محمد کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔